السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سابق وزیر میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سپریم کورٹ بار کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے جس میں بلوچستان کے ایشوز کو ڈسکس کیا گیا۔ بہت اہم باتیں اس میں ہوئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس پر اپنے جو تجزیہ کار ہیں ان سے رائے لیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کا شرازہ جو ہے وہ اب بکھر رہا ہے اور ان کے اندر جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں یا جو منتخب لوگ ہیں ان کی رائے کچھ اور ہے، جبکہ باقی غیر سیاسی افراد جو کہ سیاسی کمیٹی کا حصہ ان کی رائے کچھ ہو رہا ہے۔ حالات پی ٹی کے کافی خراب دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی کامیابی کے نتائج اب آنا شروع ہو گئے، کامیاب خارجہ پالیسی کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے اور سعودی عرب کی جانب سے 1,20,000,000,000 کا جو ہے تیل وہ دیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان ساری سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب خالد فروکی صاحب، جناب خالد کیوم صاحب، جناب امداد سومرو صاحب، جبکہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کیا جواد فیض صاحب نے۔ تو بات کا آغاز کرتے ہیں جناب سر آپ سے کہ یہ جو پالیسی ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی، آپ کو یاد ہے پچھلا ایک دور تھا جس میں دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ہم سے راضی دکھائی نہیں دیتا تھا اور کوئی فون اٹھاتا نہیں تھا اور کوئی فون کرتا نہیں تھا، ایک ایسا بھی ہمارے یہ وقت گزرا ہے۔ اب جو حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب سعودی عرب کی طرف سے ہمیں 1,20,000,000,000 کا تیل جو ہے وہ مل رہا ہے اور ہر مہینے 10 کروڑ ڈالر کا تیل ملے گا۔ میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں۔ گور صاحب یہ اچھی بات ہے کہ آپ کبھی کبھی درمیان میں نا وہ پرانے دور کی یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ ایسا بھی صورتحال تھی۔ جی جی ضروری ہے سر، اس لیے کہ کمپیریزن لوگ کرتے ہیں تو پتہ چلے نا کہ اس گورنمنٹ کی جو ہے کارکردگی کیا ہے، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم نے خود ہی سارے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے نا ان کو خراب کیا تھا، اس کے ساتھ بھی خراب کیا، اس کے ساتھ بھی جتنے دوست تھے سب کو بڑی محنت کے ساتھ خود سے دور کیا۔ جی جی اور اس حکومت کو اتنی ہی محنت کرنی پڑی ہے سب کو پھر دوبارہ اپنے ساتھ ڈبل محنت کرنی پڑی ہے، بالکل، کیونکہ کام خراب کرنا کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک کرنا سب سے بڑا کام، بہت بڑا کام ہے، کشیدہ کاری جسے کہتے ہیں۔ تو یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دیکھیں، یہ آپ نے کہہ تو دیا $1.2 بلین والی بات کر دی، میں اس کو ویسے پاکستان سعودی عرب تعلقات کی ایک عمومی بات سمجھتا ہوں۔ اس میں یہ دورہ بہت ہی اہم ہے اور اس کے اگر آپ جزیات میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دورے میں پرائم منسٹر نے اور پاکستان کی عسکری قیادت نے، جو وزیر اعظم کے ساتھ آرمی چیف بھی موجود تھے، سعودی ولی عہد کے ساتھ کن امور پر ڈسکشن کی ہوگی۔ میرا اپنا ایک جرنلسٹ کے طور پہ جو اس میں تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ $1.2 بلین تو سعودی عرب پہلے سے ہی پاکستان کے ساتھ کر چکا تھا، اب اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی، یہ ہمیں ان کی طرف سے ایک بڑی رعایت مل رہی ہے۔ ہم اپنے IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو ڈیل ہمیں اپنی بہتر کرنے کے لیے ہمیں بڑی اس پہ ایک ملتی ہے، توانائی ملتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ آپ کو یاد ہے کہ تقریباً کوئی 15-20 دن پہلے UAE نے، متحدہ عرب امارات نے جو پاکستان کے لیے قرضہ ہے اس کو بھی انہوں نے ری شیڈول کیا تھا، یعنی ایک طرح کی جو ہمارا ایک پائپ لائن میں جو پیسے ہیں پاکستان کے استعمال کے لیے کے بغیر پاکستان کے قومی خزانے کے لیے وہ انہوں نے پورے کر دیے تھے۔ اسی طرح چائنا نے بھی انہی دنوں میں یہ کیا۔ سو یہ پاکستان کے 3 ٹرائکا جو کنٹریز، دوست ممالک، بھائی قریبی سب سے زیادہ ہیں، ان تینوں کی طرف سے یہ پروسیس جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، یہ جو پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے اس میں دیکھیے پاکستان پرائم منسٹر کن حالات میں سعودی عرب گئے ہیں، یہ عمومی نہیں ہے بات۔ بلوچستان اور KPK، یہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہم دہشت گردوں کی یلغار میں نہیں ہیں بلکہ ہم اپنے دشمن ملکوں کی یلغار میں بھی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سازش کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دونوں صوبوں پر انڈائریکٹلی پراکسیز کے ذریعے حملہ کر دیا ہے، اور بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں بھارت کی ایجنسی راہ کا ہاتھ ہے۔ اس پہ پاکستان بالکل کھلے بات کر رہا ہے۔ انڈین جو ایجنسیز ہیں ان کے جو لوگ ہیں اور جو ان کے حکام ہیں وہ خود اس کا اعتراف ان کے لیے یہاں پر بھی کوئی کی بورڈ واریئرز جو پیدا کیے گئے تھے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے، وہ ان کے سہولتکار بنے ایک طرح سے۔ بالکل، اور اس میں دیکھیے اس میں پھر یہ بات ہے کہ وہ دشمن ہیں اور ان دشمنوں کو یہاں پہ ایک سہولت کاری ملی ہے۔ اور آپ نے آج کی جو سٹوریز دیکھی کہ کس طرح سے جو مین ایک پارٹی کے جو سوشل میڈیا ان کے جو ہیں وہ اکاؤنٹس ہیں وہ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں، کس طرح استعمال کیے جا رہے ہیں، اس پہ کیا لینگویج کیا ہے، اس پہ سر تھوڑا سا آگے جا کے بات کریں۔ میں اسی لیے تو یہ جو پرائم منسٹر کے دورے میں دیکھیے
اس وقت پرائم منسٹر کے دورے میں دوسری جو وہیں پہ اسی سے لنک کرتی جو بات ہوئی وہ وزیر اعظم کی سرمایہ کاری کے جو وزیر ہیں سعودی ان سے ملاقات ہوئی. یہ کون لوگ ہیں, یہ کون وزیر ہے جو پاکستان اپنے 200 کے قریب لوگوں کو ڈیلیگیشن لے کے پاکستان لے کر آئے تھے. اچھا, سعودی عرب انویسٹمنٹ کہاں پہ چاہتا ہے؟ ہمارے جو معدنیات کے ذخائر ہیں وہاں پہ. جی جی. یہ کہاں پہ ہے؟ بلوچستان میں. سعودی عرب کس کا پارٹنر بننا چاہ رہا ہے؟ ریکوٹیک میں آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. دوسرا, سعودی عرب کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ گوادر میں بھی لے کے آئے. جی جی. سو گوادر اور ریکوٹیک یہ دو پاکستان کے بڑے ایسٹس ہیں. یہ دونوں ان حملوں کی زد میں ہیں. یہ جو کے پی کے کی دہشت گردی ہے یہ بھی اسی کو ہی بیسیکلی متاثر کرنے کے لیے ہے کہ کے پی کے سے ایک روٹ جو ہے بلوچستان تک جاتا ہے, جو ہمارے وہ سارا ایک روٹ بنتا ہے جہاں پہ سی پیک روٹ جسے کہتے ہیں. یہ سارے کا سارا ایریا ان کی زد میں ہے. اچھا, اب جب سعودی عرب کی سرمایہ کاری آئے گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. اب پرائم منسٹر کے دورے میں ایک تو یہ ہے کہ اس سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے ہمیں اپنے خارجی طور پر جس دوست ملک کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اس ریجن پہ جو انفلوئنس رکھتا ہو ہمارے اس ہمسائے پہ بھی دوسرے پہ بھی, وہ سعودی عرب ہے. جی جی. اور سعودی عرب کی ہمیں اس وقت بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے. اور سعودی عرب نے ویسے ہمیں کبھی مایوس بھی نہیں کیا. انفیکٹ اس وقت ہمیں اور طرح کی مدد کی بھی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم نے ایک آپریشن شروع کیا ہوا ہے جو پہلے سے جاری ہے. اس آپریشن کو کس شدت پہ, کس سطح پہ لے کے جانا ہے, اس پہ دیکھیے کوئی بھی ملک جب تک اس کی ایک پائپ لائن جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا. سو سعودی عرب ہمیں جو اس میں ہیلپ دے گا, اور یقینی طور پہ مجھے یقین ہے وہ جیسے پہلے آپ نے کہا اب بھی دے گا, اور پہلے بھی, اور ہم بھی ہر جگہ پہ سعودی عرب کو ہیلپ دیتے رہے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ ایک ذاتی طور پہ ضرورت ہے. ہمیں اگر کوئی ایسی ہمیں کچھ زیادہ ہماری فورسز کو کرنی پڑتی ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑتی ہے, زیادہ عرصے کے لیے کرنی پڑتی ہے, جو یقین ہے کہ دہشت گردوں کو ہم ختم کر لیں گے, تو اس میں ہمیں اپنے ان دوست ملکوں کی, سعودی عرب اور چائنا کی بہت ضرورت پڑنی ہے. یہ پرائم منسٹر کا جو دورہ ہے نا, اس میں صرف یہ جو ہمیں جو ایک رعایت ملی ہے 1.2 بلین ڈالر کی, اس سے ہٹ کے ہمارے جو تجارتی شراکت داری ہے, جو ہمارا اقتصادی تعاون ہے, جو ہماری سرمایہ کاری ہے, اس میں ہمیں سعودی عرب جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. سومر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جیسے یہ خالد فروکی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں تیل ملے, اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کس طرح سے سعودی عرب جو ہے وہ ہمارے لیے مزید مدد کرے. انہوں نے امید ظاہر کی, اور میں یقین جانیے کہ ماضی میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو سعودی عرب نے کبھی پاکستان کو مایوس نہیں کیا, ہمیشہ جو ہے بھائیوں والا سلوک ہمارے ساتھ کیا اور ہماری ہمیشہ مدد کی ہے. لیکن یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی نہ صرف خارجہ پالیسی بلکہ جو انٹرنل پالیسیز ہیں حکومت کے اندر وہ بھی کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور اس کا جو ہے قومی خزانے کو فائدہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. آج ابھی جو خبر میرے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ 34 ارب 50 کروڑ روپے جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں. سمر صاحب آپ کو اس کی تفصیلات ہے, ذرا پلیز بتائیے گا. بہت شکریہ بٹ صاحب. ایک تو جو سعودی عرب کا معاملہ ہے, زیادہ تر فاروقی صاحب نے اس پر بات کر لی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے, ہمارے اوپر پابندیاں لگی تھی, تب بھی سعودی عرب آگے بڑھا تھا اور ہماری معیشت کو بھی سنبھالا دیا تھا, اور ہماری جو ضروریات تھیں خاص طور پر پیٹرولیم اور توانائی کے حوالے سے, تو اس میں انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں 34 ارب جو روپے ہیں یہ جمع ہوئے قومی بینک اپنا FBR میں, یہ بنیادی طور پر ایک ٹیکس لگا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے, FBR کی طرف سے زر مبادلہ سے جو کما رہے تھے بینکس, اور اندھا دھند کما رہے تھے, 40% ٹیکس لگا تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی سرمایہ کار اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکس واجب الادا ہوتا ہے, کوئی بجلی کا بل, کوئی گیس کا بل, تو وہ عدالتوں میں چلے جاتے تھے اور عدالتوں سے ان کو مل جاتا تھا ریلیف, اسٹے آرڈر مل جاتا تھا. تو پاکستان حکومت مسلسل چیخو پکار کر رہی تھی کہ ہمارے 1000 ارب روپے جو ہیں وہ عدالتوں کے اسٹے آرڈرز پر پڑے ہوئے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس صاحب سے ملاقات وزیر اعظم صاحب کی ہوئی تھی, وزیر قانون کی ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ رکھا گیا, اور اس کے بعد پھر جو عدالتوں نے اسٹے ختم کرنا شروع کر دیے. پہلا اسٹے سندھ ہائی کورٹ نے ختم کیا تھا کچھ عرصہ پہلے, کوئی 3 ہفتے پہلے. اس میں 23 ارب روپے بینکس نے ونڈ فال ٹیکس کی مد میں جو دینے تھے وہ انہوں نے جمع کروائے قومی خزانے میں. اب مزید اسٹے ختم ہونے کے بعد 34 ارب روپے مزید قومی خزانے میں یا FBR میں بینکس نے جمع کروائے. یعنی بینکس منافع کی جو ہوتا ہے اس کی مد میں کماتے بہت ہیں, اربوں روپے کماتے ہیں, ٹیکسز دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے, اور ظاہر اسٹے
کا سہارا لے لیتے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے. ہمارے یہاں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں وسائل نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہیں, لیکن جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کا ایشو آتا ہے, اور اس میں ظاہر ہے پھر ہمارا سسٹم جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جھگڑا ہوتا ہے مختلف معاملات میں. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے حکومت کی کہ کم از کم صرف تنخواہ دار سے ٹیکس نہیں لینا, لیکن جو واقعتاً کماتا ہے, سرمایہ دار ہے, بینکر ہے, وہ جو پیسہ کماتا ہے وہ قومی خزانے میں پیسہ جمع کروائیں یا ٹیکسز دیں. تو یہ ایک بڑی کامیابی, اس کو میری نظر میں تو یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے سعودی عرب سے. جو سمرو صاحب, جو گورنمنٹ کا اس پچھلے سال میں جو سب سے زیادہ جہاں پہ گورنمنٹ کو ٹیکس وصولی ہونی تھی, کیونکہ بینکوں نے منافع بہت زیادہ کمایا تھا, بہت زیادہ, جتنا زیادہ ان کی دیکھیں نا, ان کو جتنا پیسہ گیا اسٹیٹ بینک سے اتنا ہی انہوں نے آگے ڈسٹریبیوٹ کیا, اور جتنا زیادہ ان کے اوپر ٹیکس بنتا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے. یہ کچھ بھی نہیں. تو وہ میری نظر میں سعودی عرب ظاہر ہے ہمارے اپنا مہربان, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, انہوں نے تو ہمیشہ مہربانی کی ہے, لیکن اپنا سسٹم ہمیں ٹھیک کرنا ہے نا. تو میری نظر میں یہ اس سے بڑی کامیابی ہے. یہ جو ٹیکس کلیکشن جو ہو رہی ہے نا, جو مختلف عدالتی اسٹے آرڈرز کے اوپر چل رہی تھی, تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے, اور اس سے ہم اپنا گھر ٹھیک کر سکیں گے, جناب ریونیو جنریٹ کریں. جی بالکل ٹھیک. جواد فیض صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی خالد فاروقی صاحب نے ذکر کیا کہ موجودہ حالات جو ہیں اس کے تناظر میں یہ جو دورہ سعودی عرب ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کا اور عسکری قیادت کا, اس کی بہت زیادہ اہمیت وہ سمجھ رہے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یقیناً میں اتفاق کروں گا. فاروقی صاحب سے کیسے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہ کیا جائے, میں مارکھا نہیں ہے نہ گھوڑوں بڑے نے میرے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ معاشی طور پہ استحکام سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا, پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا. معاشی بہتریوں کے حوالے سے, استحکام کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, شراکت داری کے حوالے سے تو معاملات چلتے رہیں گے اور آگے بڑھیں گے ڈیفینیٹلی. لیکن بٹ صاحب اصل جو خبر آپ نے دوسری سومرو صاحب سے بھی جس پہ آپ نے سوال کیا, یہ دونوں کو جوڑ کے دیکھنا چاہیے. ہم آئی ایم ایف کے مرہون منت ہوتے ہیں تو وہ ہمیں جائز کام بھی کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو یہ قرضہ چاہیے ٹیکس لگائیے. اب دیکھیے یہ جو بات ہو رہی ہے بینکوں کے حوالے سے, تو یہ غیر معمولی اور اضافی منافع پر یہ 2023 میں انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 99D کے تحت یہ ہم نے ونڈ فال ٹیکس جو وصولی شروع کی, اور اس میں ہوتا بھی یہی تھا کہ عدالت کے اندر چلے گئے, حکم امتناع مل گیا اور اس کے بعد لٹک رہے ہیں معاملات. اس پہ سومرو صاحب نے فرما بھی دیا کہ گزشتہ دنوں بڑی اہم میٹنگ ہوئی, اس میں بھی یہ بات آئی کہ اگر ہم بیرونی انویسٹرز کو مروب کرنا چاہتے ہیں, اس طرف لانا چاہتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں اپنی پہلے درست کرنا ہوں گی. اگر ہم خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے تو تبھی جو شراکت دار ہوں گے وہ بھی اچھے طریقے سے اپنے پاؤں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے, نہ کہ ماضی میں جس طرح ہوتا رہا کہ انہیں خدشات لاحق رہے کہ پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ رقم کا کیا بنے گا, ڈوبے گی نہیں, کیا ہوگا, بہت سارے معاملات. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی, اس میں there is no doubt about it کہ یہ بہت بڑی اہم خبر ہے اور خوشخبری والی بات ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت پہ جس طرح یہ معاملات آگے بڑھے اور اس کے بعد تقریباً جو ہے وہ 34.5 ارب روپے قومی خزانے میں آئے. اگر اسی طرح ہم بجلی چوری پہ رکاوٹ ڈال دیں, اسی طرح جو بھی درون خانہ ملک کو معاشی طور پہ نقصان کرنے والے اور پہنچانے والے کام ہیں ان کو روکنا شروع کر دیں گے تو there is no doubt کہ بیرونی سطح پہ بھی ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوگا جو وہ ہم پہ کریں گے اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بٹ صاحب آج ایک اور بھی ہے کہ سونے کی قیمت میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا تھا وہ 2000 روپے کی کمی آئی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی وہ جو $19 کمی آئی تو ہمیں 2000 روپیہ سونا جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سستا ہوا ہے. لہٰذا اسی قسم کے اشاریے, اور پھر میں پھر واپس ادھر ہی آتا ہوں سعودی عرب کی جانب. دیکھیے یہ معاشی حوالوں سے تو بڑا اہم دورہ ہے, ملاقاتیں ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ انٹرنیشنلی جو حالات ہیں, جو خطے کی صورتحال ہے, ہمیں فتنۃ الخوارج کا سامنا ہے
اور فلسطین کی جو صورتحال ہے، انٹرنیشنلی معاملات کدھر جا رہے ہیں، جو بلاکس بن رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اس ملاقات کو، اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی، کہ ایک ایسا ملک جو پہلی اسلامی ایٹمی قوت ہے اور دوسری جانب سعودی عرب اور خاص طور پہ شہزادہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جو وزیر اعظم بھی ہیں، ان سے ملاقات ہونا، اور اس کے بعد فاروقی صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ انہی کے ساتھ، جن کے ساتھ بہت سارے کاروباری لوگ بھی پاکستان آئے تھے، ایم او یوز پہ سائن ہوئے تھے، یہ بتدریج ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ہم ایسے ہی بڑھتے رہے اور اندرونی سطح پہ اگر ہم استحکام کا جو ہے وہ منزل پا لیتے ہیں استحکام کی، اس میں ڈیفینیٹلی آپ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ اندرونی رکھنے کون ڈال رہا ہے، وہ اگر کم ہو جائے، ختم ہو جائے تو معاشی طور پہ بہترین مستقبل ہے انشاءاللہ۔ اچھا خالد کیوب صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ چونکہ ظاہر ہے کہ کامرس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں، آپ کی بڑی نگاہ رہتی ہے، تو یہ ذرا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو تیل ہے، یہ مطلب ہم کیش پہ لے رہے ہیں یا ہم نے پیسے بعد میں دینے ہیں؟ دیکھیے بٹ صاحب، سعودی عرب، یعنی یہ امداد ہے یا یہ ہماری ویسے ہمیں کریڈٹ پہ دیا جا رہا ہے؟ اچھا میں تھوڑا اس سے تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، اکانومی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ جو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کا جو ڈیفرڈ جو ادائیگیاں ہیں، التوا کے تحت مؤخر ادائیگیاں جو ہیں، ان کے تحت پاکستان کو یہ جو فیسلٹی سعودی عرب کی دی گئی ہے، اور اس فیسلٹی پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس کا آغاز سب سے پہلے پاکستان میں اس فیسلٹی کو نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم پاکستان تھے، اور نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان پر جب پابندیاں، اقتصادی پابندیاں عائد ہوئیں، تو اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب نے سب سے پہلے جو ہے پاکستان کو یہ مؤخر ادائیگیوں پر، ڈیفرڈ پیمنٹ پر، ادھار پر پاکستان کو جو ہے وہ آئل فیسلٹی جو ہے وہ دی، جس سے پاکستان پر جو دباؤ تھا اقتصادی پابندیوں کا، اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہوئی۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف اس طرح کی سہولت جو ہے وہ پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے ملتی رہی ہے، بلکہ پاکستان کو سب سے زیادہ جو فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، جو ترسیلات زر جن کو ہم کہتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں سب سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس سال غالباً وہ 35 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گی، تو اس میں بٹ صاحب جو میجر شیئر ہے وہ سعودی عرب سے ہے، اس لیے کہ وہاں پر سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی غالباً 25 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ جو ابھی جو 7 ماہ ہیں اس مالی سال کے جو پہلے 7 ماہ ہیں، اس میں صرف 5 ارب ڈالر سے زائد جو ہے ترسیلات زر وہ سعودی عرب سے آئی۔ اور اس کے ساتھ جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا رہا تھا تو جو فائنانسنگ گیپ کا ایشو تھا اس کو حل کرنے میں بھی سعودی عرب نے ہماری بڑی کردار مدد ادا کیا، اور پاکستان میں اسٹیٹ بینک میں اس وقت بھی 5 ارب ڈالر کے جو ڈپازٹس ہیں وہ سعودی عرب کی طرف سے جمع کرائے گئے ہیں، تاکہ پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں اور پاکستان کی جو زر مبادلہ کی ضروریات ہیں ان میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ جی صاحب، اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، اس پہ واپس آ کے دوبارہ بات کریں۔ لال ٹیک اے بریک۔
ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے خالد کی چوئس صاحب جو ہیں وہ اپنی آرا کا اظہار کر رہے تھے. جی چوئس صاحب پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. دیکھیے جو اس وقت ٹیکسوں کا ایشو ہے اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ٹیکس کیسز جو ہیں بٹ صاحب وہ پینڈنگ ہیں, جو التوا کا شکار ہیں عدالتوں کے اندر, اب وہ 33,500 کے قریب ہے, اور ان کی جو مجموعی مالیت ہے اب وہ 4,700 ارب روپے بنتی ہے. یعنی یہ اتنی مالیت ہے کہ جو رواں سال جو بجٹ تھا اور بجٹ میں جو ٹیکسوں میں اضافہ کیا گیا اس سال, اس سے بھی زیادہ مالیت کے جو ٹیکس کیسز ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں عدالتوں کے اندر. اور حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو ریکوری ہے, یہ زیر التوا جو ریکوری ہے, جو عدالتوں میں کیس جو ہیں وہ زیر التوا ہیں, ان سے ریکوری کی جائے اور عام آدمی پر ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے وہ کم ڈالا جائے. اور اسی لیے جو ہمارے جو انکم ٹیکس ٹریبیونلز ہیں ان کی بھی تشکیل نو جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور نیا قانون جو ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اس قانون کو بھی جو ہے وہ منظور کیا ہے پارلیمنٹ سے, اور اس میں اب جو اپیلوں کی میعاد ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے کہ اس میعاد کے اندر جو ہے وہ کیسز کا فیصلہ ہو, تاکہ جو ریکوری ہے اس کو مکمل کیا جائے اور عام آدمی پر جو ہے وہ بوجھ کم ڈالا جائے. اور اس حوالے سے حکومت اشارہ دے چکی ہے کہ اگلا جو بجٹ ہوگا اس کے اندر کارپوریٹ جو ٹیکسز ہیں ان میں تو اضافہ ہوگا, جیسے بینکوں سے جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ وصول کیا گیا ہے. عام آدمی خاص طور پر جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی جو ٹیکس سلیب ہے اس میں کمی کی جو ہے وہ تجاویز جو ہیں وہ سامنے آ رہی. بالکل ٹھیک بات ہے جناب فاروقی صاحب. اب معاملہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایک وفد نے ملاقات کی ہے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب سے, اور آپ جانتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر سب سے زیادہ سینئر پولیٹیشین ہیں, اور ان کا تجربہ بہت زیادہ ہے. 3 بار وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, 2 بار وہ سی ایم رہے ہیں, ان کی پارٹی کے ہی اس وقت بھی پرائم منسٹر ہیں, اور ان کی بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو ان کا ایک وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے نا, پاکستان کے مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے. آج جو ملاقات ہوئی اس ملاقات میں بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوا, اور میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان کے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف جمہوری عمل سے ہی ممکن ہے. یہ خبر جو ہے اس کے مطابق میاں صاحب نے وفاقی حکومت کے جو اقدامات ہیں ان کی بھی مکمل تائید کی ہے. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا ذرا ایک کمنٹ آ جائے. دیکھیے اپنا گوہر, جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے اور جو ان کی سیاست میں جو سنجیدگی, بردباری اور ان کی سینیارٹی ہے, اس کو اب سبھی مانتے ہیں. انہوں نے بہت سے فیصلے ایسے کیے, اور بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے ان کے دور میں ایک ایسا درمیان میں ایک ایسا پیریڈ گزرا جس میں یہ جتنی اس وقت کی افراتفری ہمیں نظر آ رہی ہے یہ آلموسٹ ختم ہو چکی تھی. یعنی 80% لوگ جو تھے وہ اس سے باز آ گئے تھے, باقی کچھ لوگ باقی تھے. لیکن پھر بہرحال حالات ایسے ہی ہوتے ہیں, کبھی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نئے لوگ تشریف لے آئے, اور اس کے نتیجے میں پھر آپ جانتے ہیں جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا. اچھا, ابھی جو ہے جو اس حکومت کا سب سے بڑا اس کو ایڈوانٹیج حاصل ہے, نواز شریف صاحب ڈائریکٹ تو اس وقت حکومت میں نہیں ہیں, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہیں, تو یقینی طور پہ جب فیصلے ہوتے ہیں تو ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کے اس وقت کے حالات ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب, اور یقینی طور پہ وہ کر بھی رہے ہوں گے, کہ وہ عملی طور پر بلوچستان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں سٹیپ اٹھائیں, ایکٹیو ہوں زیادہ سے زیادہ, کیونکہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں, لوگ ان کی بات مانتے ہیں, لوگ ان کی بات پر یقین رکھتے ہیں. پاکستان میں جس چیز کی بڑی کمی ہے وہ کریڈیبلٹی کی ہے. ہم یہیں ایک پروگرام میں بیٹھے تھے, تو جب یہ الیکشن کے بعد ہم بات کر رہے تھے کہ کون جیت سکتا ہے, کون آ سکتا ہے, تو مجھے اپنے ہی لفظ یہ یاد ہے, میں نے کہا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور دنیا کو ایک ساکھ والے بندے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کریڈیبل آدمی. ہاں جی, وہ نواز شریف صاحب کی یہ ساکھ ہے, بلوچستان کے اندر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب وہاں پہ جاتے ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ 2-3 دن پہلے زرداری صاحب وہاں پہ گئے, بلاول صاحب وہاں پہ گئے, اور زرداری صاحب کی یہ اناؤنسمنٹ مجھے بڑی اچھی لگی کہ میں بلوچستان میں کیمپ لگاؤں گا, یہاں لوگوں سے ملوں گا, اور ہم نے اس مسئلے کو, زرداری صاحب کے الفاظ میں, نواز شریف صاحب کے الفاظ میں بلوچستان کے مسئلے کے حوالے سے کوئی ایک لفظ بھی مختلف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ, جو سیاسی قیادت جو ہے,
وہ بلوچستان سمیت کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ جمہوری پروسیس میں سمجھتی ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور پھر شہباز شریف صاحب کی ان کو تو ظاہر ہے کہ ساتھ اعانت حاصل ہوگی, اگر یہ دونوں سینئرز جو ہیں یہ وہاں بلوچستان کے مسئلے کی طرف توجہ دیں, وہاں کی لیڈرشپ کو ملیں, جتنے وہ لوگ ہیں, اور زرداری صاحب کا دوسرا بھی ہے کہ وہ بلوچ ٹرائب سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ جتنا لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہوگا, میرے اپنے خیال کے مطابق جو چیزیں ہمیں یہاں بیٹھے بہت خوفناک جن کی تصویر دکھائی جاتی ہے, تصویر خوفناک ہوگی اور ہے بھی, جس طرح سے وہاں قتل و غارت ہوئی ہے, لیکن بلوچ عوام آج بھی پاکستان کے حمایتی پنجاب کی طرح یا پنجاب سے بھی زیادہ ہیں, اس لیے کہ وہاں پہ ان کو ایک چیلنج جو درپیش ہے اس کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں, اور اس میں رہتے ہوئے وہ اپنی پاکستانیت کا اظہار کرتے ہیں. تو ہماری یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہ وہاں بلوچستان میں جا کے بیٹھے, کوئٹہ میں بیٹھے, اور لوگوں سے جتنے لوگوں سے جا کے ملا جا سکتا ہے, باقی جو جگہ ہیں وہاں پہ میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے علاوہ مسئلے کا کوئی حل نہیں. بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا بلوچستان کے احساس آغاز حقوق بلوچستان, یہ بڑا اچھا پروگرام تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ آپ بلوچستان کی آبادی کا دیکھ لیں کہ تقریباً زیادہ سے زیادہ 1.5 کروڑ آبادی ہے. میں تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ پاکستان میں, پنجاب میں ہمیں اپنے مفادات کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں امراض کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسہ پنجاب سے بھی بے شک اٹھائے, سندھ سے بھی لیں, وہ بلوچستان کے لوگوں کو دیں, اور لوگوں کو اس شکل میں دیں کہ لوگوں تک وہ پہنچنا چاہیے. مسئلے کو پہچانے بھی نا کہ جو مسئلہ جو پیسہ آپ جو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ پبلک تک پہنچتا کہاں پہ ہے. وہ جو چاند ایک شخصیات ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے, اگر آپ اس پیسے کو لیکن سر بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, بھی آپ نے یہ کہا, اور سمرو صاحب میں آپ کی طرف یہ بہوں گا کہ جو وہاں پر بلوچستان کے لوگ ہیں وہ پنجاب سے زیادہ پاکستانیت ان کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں 25 کروڑ جو عوام ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, میری جان پاکستان, یہ ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے. صرف کچھ چند لوگ جو ہیں, چند ایک لوگ وہ دہشت گرد ہیں, وہ شر پسند ہیں, اور ان کے لیے علاج ڈھونڈ لیا گیا اور اس علاج کی طرف جایا جا رہا ہے. سو صاحب ابھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جو آصف زرداری صاحب ہمارے صدر ہیں, وہ انہوں نے پہلے بھی ایک اس حوالے سے پروگرام شروع کیا تھا, اور اب وہ پھر کل شاید گئے ہوئے تھے وہاں پر, اور ان کا وہاں پر جانا جو ہے وہ بڑا ایک خوشائند سمجھا جاتا ہے. اسی طرح یہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی وہاں پر جانا چاہیے. تو آلریڈی جو قیادت کام کر رہی ہے, اور ان کی جب ان کو سرپرستی حاصل ہوگی تو مسائل تو بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. دیکھیں, دو ایشوز ہیں نا, ایک ایشو ہے سیاسی عمل, ایک ایشو ہے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال. ان دونوں کو الگ الگ طریقے سے دیکھنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا جب 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو ملاکنڈ میں آپریشن شروع کیا گیا تھا, اس دور میں 3D پالیسی اختیار کی گئی تھی, ڈائیلاگ, ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ. تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف آپریشن سے امن قائم کر سکیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف پولیٹیکل ڈائیلاگ سے کر سکتے ہیں. جو لوگ آپ کے آئین کو نہیں مانتے, آپ کے قانون کو نہیں مانتے, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو لوگ, اور بلوچستان میں اکثریت ہے جو لوگ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, جو الیکشن لڑتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. جو صدر زرداری صاحب گئے یا نواز شریف صاحب نے جو آج ملاقات کی ہے, میں دوبارہ واپس آتا ہوں 2008 سے 2018 تک کا جو دور ہے, جس کا فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس وقت تو وہاں صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل عمل مسلسل چل رہا تھا. صدر زرداری صاحب نے جاتے ہی معافی مانگی 2008 میں, انہوں نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں بلوچ عوام سے. اس کے بعد آغاز حقوق بلوچستان. پھر آپ دیکھیں صدر زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے دیگر تمام اتحادیوں کے ساتھ, اور سب کا کریڈٹ ہے, ان دونوں کا نہیں ہے, اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, عوامی نیشنل پارٹی, متحدہ قومی موومنٹ, PMLQ, سب انہوں نے مل کر NFC کیا, انہوں نے مل کر 18ویں ترمیم کی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر پولیٹیکل عمل زیادہ اسٹرینتھن ہوا. تو باقی پھر جو تجربے ہوتے ہیں, ان تجربوں کی وجہ سے پھر صورتحال ہمارے پاس جو KPK میں جو جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, بلوچستان میں جو ہم سامنا کر رہے ہیں, جو افغانستان سے سپورٹ مل رہی ہے پاکستان میں انسرجنٹس کو یا جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کو, ظاہر ہے وہ ایک الگ نہیں ہے اس سارے معاملے سے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے سیکھا ہے کہ پولیٹیکل عمل جو ہے, جو ٹیررسٹ ہیں ان کو آئسولیٹ کرنا, اور آئسولیٹ تب کریں گے کہ جب آپ پولیٹیکل کلاس کو اپنائیں گے. اور اس وقت خوش قسمتی ہے ہماری کہ آصف زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب,
یہ شہباز شہباز شریف صاحب، میں پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ظاہر شہباز شریف اور نواز شریف صاحب ایک، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، بڑی پولیٹیکل پارٹیز، وہ اس معاملے پر ایک صفحے پر ہیں کہ ہمیں بلوچستان میں امن کے لیے جو لوگ ہمارے ساتھ، یعنی جو آئین پاکستان میں یقین رکھتے ہیں، اور وہ بڑی میجورٹی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو لیکن میں ان کو ساتھ بٹھا کر اور اس عمل کو ابھی آگے آپ بڑھائیں گے۔ نے صبح صبح یہ کہا اور خالق کیوب صاحب کہ جناب جو ساری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، مگر ایک پارٹی ایسی ہے جب بھی قومی سلامتی کا معاملہ آتا ہے، یہاں پر بھی قومی یکجہتی کی بات کی جاتی ہے، وہ پارٹی اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتی۔ نہ صرف یہ کہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی بلکہ باہر بیٹھ کر اور مختلف طریقوں سے ہر کام میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتی ہے۔ خالق کیوب صاحب، آپ کے پاس وہ خبر ہے جس میں اب وہ پارٹی اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال کے اندر پھنس گئی ہے اور اس کی اپنے جو ایم این ایز ہیں، اس کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں، وہ بانی پی ٹی آئی کی بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ذرا پلیز عوام کو بتا دیں۔ دیکھیے، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہ صرف قومی سطح پر، قومی مفادات پر، پارلیمنٹ کی سطح پر، کسی بھی سطح پر جو ہے وہ کسی ایک پیج پر نہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے بطور جماعت بھی ایک پیج پر نہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بڑے کئی پیج جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جماعت بھی نہیں ہے اس وقت، بطور پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت، سیاسی مائنڈ سیٹ جماعت نہیں ہے، درست فرمایا آپ نے۔ لیکن دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو سیاست کے اندر جو راستہ بنتا ہے، بٹ صاحب ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ہمیشہ جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ پارلیمنٹ نے سیاستدانوں کو دیا، سیاسی جماعتوں کو دیا۔ پی ٹی آئی اس راستے پر، پارلیمنٹ کے سیاسی راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ایک اب نیا دباؤ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں، جو پارلیمانی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، جو ارکان اسمبلی ہیں، ان کے فیصلے بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ ان کے فیصلے کہاں ہو رہے ہیں؟ ان کے فیصلے اڈیالہ جیل میں ہو رہے ہیں۔ ان کے فیصلوں کی پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، ان کے فیصلوں کی نفی جو ایک سو کارڈ سیاسی کمیٹی جس میں غیر سیاسی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے، ان کی قسمت کے فیصلے، پارلیمنٹ کے فیصلے وہ کمیٹی کرتی ہے جس کا سیاست سے کوئی دور کا تعلق نہیں۔ اس دفعہ جو قومی سلامتی کا اجلاس بلایا گیا، اس اجلاس میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا کئی گھنٹے تک اجلاس رہا، اور اس میں 99% جو ارکان پارلیمنٹ تھے وہ اتفاق رائے سے فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جانا ہے، اور اس وجہ سے جو نام دیے جانے تھے سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے وہ بھی دے دیے گئے۔ لیکن بدقسمتی سے جب یہ معاملہ وہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں گیا تو وہاں پر پھر اس کو جو ہے وہ اس کی نفی کر دی گئی، اور اس کی پھر بانی پی ٹی آئی نے جیل سے بھی جو ہے اس کو انڈورس کیا، اور اس حوالے سے جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر بڑی تشویش ہے، اس کے اندر بڑی مایوسی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے، لیکن آپ نے پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئی کی آوازیں سننا بند ہو گئی ہیں۔ لوگ خاموش ہو کر پارلیمنٹ کے سامنے، فیڈرل لاجز کے اندر، ہاسٹل کے اندر ایم این اے پی ٹی آئی کے بیٹھے رہتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں نہیں جاتے۔ اور ایک اور بڑا انوکھا فیصلہ کیا گیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کے صدر پاکستان کے خطاب پر جو بحث ہے، وہ بحث میں سب سے زیادہ اہم حصہ جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، اور وہاں فیصلہ یہ کروا دیا گیا کہ صرف پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے جو ہے وہ اندر جا کر جو ہے وہ تقریر کرے گا۔ تو اس ساری صورتحال سے، ایک پریشانی کے عمل سے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ چل رہے ہیں، اور جو رہی سہی کسر ہے وہ جو پی ٹی آئی کی اس وقت مسلط ہے لیڈرشپ، وہ کلا کی لیڈرشپ جو پی ٹی آئی پر مسلط ہے وہ نکال دیتی ہے، اور وہ لیڈرشپ جو ہے وہ ان ایم این ایز کو اور پارلیمانی لیڈرشپ کو جو ہے وہ جیل کے اندر
मुलाकातें करने से भी रोक देती है। मुलाकातें करने से भी रोक देती है। और पीटी के अंदर इस वक्त जवाद फैज साहब शदीद एक दूसरे के साथ जो है वो मुहाजरे का सिलसिला जारी है। अभी सोमरू साहब ने कहा कि पीटी एक सियासी जमात नहीं है, वो कानूनी तबार पर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनके रवैये भी गैर सियासी हैं, तंजीमी एतबार से भी वो गैर सियासी, हर हवाले से वो गैर सियासी है। बल्कि जो मैंने बताया कि कौमी सलामती का मामला हो तो वो ना सिर्फ ये कि रखने डालते हैं, बल्कि वो अपने की बोर्ड वॉरियर्स के जरिए रा के साथ जा मिलते हैं। उनका बयानिया और रा का बयानिया जो है वो ज्यादा मुख्तलिफ दिखाई नहीं देता हमें। देखिए भट्ट साहब, आप देख लीजिए कि पीटीआई ऑफिशियल हो, तहरीक इंसाफ हो या बानी चेयरमैन के नाम का सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स हैं उसकी चीज़ें भी सामने आ गई कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, अमेरिका से हो रहे हैं, इंग्लैंड से हो रहे हैं। उनकी हमशीरा मोहतरमा जो बयानात सुन के आती हैं वो आगे भेजा जाता है। लिहाजा ये तो आपने देख लिया जब जाफर एक्सप्रेस वाला मामला हुआ तो किस तरह पीटीआई के वो लोग जो दुश्मन से भी तेज बैठे हुए थे उसको रीपोस्ट करने में और प्रोपेगेंडा करने में। अच्छा, मैं एक ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि उस शख्स के कहने पे कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में शरीक नहीं हुआ गया जो एक मेगा करप्शन के अंदर एक मुजरिम है, सजा याफ्ता है, और उसके विटनेस आप भी हैं और मैं भी हूं, और हमने खुद वो फैसला सुना जज साहब का और उसके बाद जो सूरत हाल थी वो भी हमने जानी। लेकिन बट साहब मुझे आज थोड़ी सी तसल्ली ये हुई थी जब मैंने ये खबर देखी कि सदर मुमलिकत ने रमज़ान और ईद के मौका पर कैदियों की जो सज़ा है उसमें 180 दिन की कमी कर दी। मुझे खुशी हुई कि बानी चेयरमैन 180 दिन पहले आ जाएंगे, लेकिन मुझे तब फिर अफसोस हुआ और उनकी किस्मत पे भी कि उसमें यह था कि जो जासूसी के इल्ज़ाम में, जो रियासत मुखालफ सरगर्मियों में, जो माली जराइम में, कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने में और रेप करने में, चोरी, डकैती, अगवा, दहशत गर्दी के जो जराइम में अंदर हैं, उन्हें ये 180 दिन की जो है वो राहत नहीं मिलेगी। मैं फिर परेशान हो गया कि अब फिर ये तहरीक चलाएंगे, अब ये फिर मुजाहरे करेंगे कि 180 दिन की क्यों नहीं दी गई। लेकिन एक ऐसा शख्स जिस पे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाना, ऐसे इल्जाम 190 मिलियन पाउंड का के या उसके हवाले से ये मुतालबे किए जाए कि पैरोल पे रहा हो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था इस मुल्क को आगे बढ़ना है और किसी भी दुश्मन के सहूलतकारों को ना उनसे ब्लैकमेल होना है। मोहतरम जरदारी साहब की बात हुई, नवाज शरीफ साहब की बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान का नाम आया। मैं विटनेस हूँ नवाज शरीफ साहब के दौर में जब गवादर के हवाले से काम शुरू हुआ, सबसे पहले मैं वहाँ पहुँचा। मैं कोयटा के मुख्तलिफ और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गया। मैं सी पैक चाइना से शुरू हुआ, गवादर के गहरे पानियों तक उतरा। वाकई हालात जिस नहज पे जा रहे थे, वल्लाह मैं वहां खड़ा होकर ये कहा करता था कि देख लेना अब किन ममालिक का हवाला दोगे, पाकिस्तान ऐसी बुलंदी पे जाने लगा है कि लोग हमारे हवाले दिया करेंगे। फिर एक स्याह रात आई और मुसल्लत कर दिए गए कुछ लोग, और फिर पाकिस्तान का जो हाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी अब तक की जितनी साजिशें उससे भी महफूज रखे और दुश्मन की साजिशों के हवाले से हमें सोचना चाहिए। और खालिद क्यूम साहब सही फरमा रहे थे, मैं खुद 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट लॉजेस में था। वाकई ऐसी सूरत हाल है कि इनकी अपने अरकान असम्बली और रहनुमा जो है शर्मिंदा फिर रहे हैं। बल्कि एक MNA रोने लग गए कि यार हमारे हलकों में फौजी जवानों की, शहीद होने वालों की जब मैयतें आती हैं, हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से हुक्म आ जाता है, ऊपर से क्या अंदर से हुक्म आ जाता है कि हम यहाँ नहीं जा सकते। तो हमारी अपनी हालत बड़ी अजीब हुई है। वो तजब्जुब का शिकार है, शर्मिंदा है, अफसोस उनके चेहरों पे आया है। लिहाजा ये जुल्म कर रहे हैं अपने ही लोगों के साथ। लिहाजा जिस तरह सोमरू साहब कह रहे थे कि सियासी पार्टी नहीं है, ये जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर लोग रह गए हैं इनके नजरिए वाले, वो भी मेरा ख्याल है ज्यादा देर पाकिस्तान पे मुकदम नहीं रख सकते किसी शख्सियत को। और आखिरी जुमला बट से मैं जरूर कहूंगा, फिर वही बात हुई कि KPK हो, बलूचिस्तान हो, मेरे दोस्तों ने बात कर ली। देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बात कही कि कब तक हम गवर्नेंस के गैप को फौज और शहदा के खून से भरते रहेंगे। इन सारी जमातों को, इन सारी हुकूमतों को जहां जहां जिसकी है उन्हें गवर्नेंस पे तवज्जो देनी होगी। और ये मेरा ख्याल है एक ऐसा वाज़े इशारा भी है कि सारी हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दें
تو محرومیاں بھی ختم ہوں گی, مسائل بھی ختم ہوں گے, اور ہم یہ جو دہشت گردی کا محاذ ہے اس میں بھی دشمن پہ کامیابی فاتح حاصل ہوں گے کریں گے. پاکستان انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پر کامیاب ہوگا اور اس کے دشمن ہر محاذ پر ناکام ہوں گے. پاکستان میری جان, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نگہبان.